مولا علی پر 80 سال تک تبرہ ہوا، ممبروں سے گالی دی گئی مولا علی کو۔ اگر کوئی خطیب نماز جمعہ کے خطبے میں مولا علی کے اوپر معاف کیجئے لعن اور سب اور شتم نہیں کرتا تھا تو مجمع کہتا تھا کہ تم نے ایک جملہ چھوڑ دیا، اسے بولو۔ وہ خطیب مجبور ہو کر مجمع سے مجبور ہو کے وہ جملہ بولتا تھا۔ جی 80 سال تک میرے مولا علی کے اوپر سب و شتم کیا گیا۔ کیسے ختم ہوا یہ؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس نے جی عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر آرڈر دیا کہ آج کے بعد علی پر تبرہ نہیں ہوگا، علی پر سب و شتم، علی کو لعن نہیں کی جائے گی۔ کیوں ہوا ایسا؟ وجہ والدین کی، ماحول کی، اساتذہ کی یا توفیق کی نہیں، ان کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ استاد کا، اساتذہ کا، تربیت کا عنوان تھا۔ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے نظم ایک بنائی ہوئی تھی مولا علی کو کی توہین کی نظم بنائی ہوئی تھی بچوں نے، اور بڑے شاباش دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، بیٹا بہت اچھا جملہ تھا، بڑی اچھی گالی دی آج تم نے، بڑے پیسے دیتے تھے بچوں کو، حوصلہ دیتے تھے۔ تو بچوں کے ساتھ گا رہا تھا کہ استاد وہاں سے گزرے، قریب بلا کے کہا بیٹا تم ان کے ساتھ کھیلو ضرور مگر علی کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولو، اس لیے کہ جس علی کے بارے میں تم یہ لفظ بول رہے ہو وہ نبی کی بیٹی کا شوہر، وہ نبی کے اولاد کا باپ، وہ حسنین کا بابا ہے، وہ نبی کے بستر پہ سویا، اس نے جنگیں فتح کی، وہ نبی کا چوتھا خلیفہ ہے جو انہوں نے ان کو بتایا۔ اور بیٹا یہ بات نہیں کرو، ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ اور جب یہ حکومت ان کے پاس آئی تو انہوں نے جو چند فیصلے کیے ان میں سے ایک فیصلہ یہ کیا کہ علی بن ابی طالب پر ہونے والے تبرہ کو بند کیا، لعن کو بند کیا۔ اور طریقہ بھی کیا اپنایا؟ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 درخت تھے کھجور کے باغ فدق میں، سیدہ 13 درختوں کو پوری قوم رو رہی ہے، پوری دنیا کے شیعہ 13 درختوں کو رو رہے ہیں، ہم 13 درختوں کو نہیں رو رہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سیدہ نے کیا کیا ہے؟ مانگے انہوں نے 13 درخت تھے، مگر دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے سے پوچھیں کہ تم نے یہ کلمہ کیوں پڑھا تو وہ کہتا ہے سیدہ کے مانگنے کی وجہ سے پڑھا۔ سیدہ نے جو فتح مانگا، سیدہ کو جو ان کا حق نہیں دیا گیا، اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ کلمہ پڑھوں۔ تو سیدہ باغ مانگنے نہیں گئی تھی، لوگوں کو علی بانٹنے گئی تھی، لوگوں کو ولایت مولا سے آشنا کرنے گئی تھی، وہ سبب بنا ہے، ورنہ سیدہ تو ایک اشارہ کریں تو یہ ساری کائنات سونا بن جائے۔ سیدہ کے لیے کیا بات تھی؟ مانگنے کا مقصد کچھ اور تھا، مانگنے گئی، اب اس پہ تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ اب سے 20 سال پہلے کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اب کہتے نہیں ہوا، مگر وہ سیدہ کا نہیں تھا۔ وہ ایک قصائی گوشت بیچتا ہوا کسی سے کہنے لگا کہ کیا مسئلہ تھا؟ کہا وہاں مانگنے تو گئی تھی مگر وہ سیدہ کا حق نہیں تھا۔ تو اس نے غصے میں کہا نبی کی بیٹیاں مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے۔ پھر اب اس جملے کا انہوں نے جواب دیا لاہور سے کہ معاذ اللہ، جب بیوی کی چیز نہیں تھی تو بیوی کو غیر حلال چیز حلال سے ہٹ کر بیوی کیسے لیتی؟ وہ ایک توہین آمیز جملہ پھر کہا۔ لیکن فلسفہ بیوی کے مانگنے کا کیا؟ اب ذرا سنیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک دن ایک یہودی کو بلا کر سمجھایا اور کہا کل جب دربار لگے تم دربار پر آ کر آواز لگانا، میں تمہیں اندر بلاؤں گا، تم یہ ساری باتیں سب کے سامنے کہنا۔ اور دوسرے دن دربار میں امت کے سارے علماء کو بلا لیا، سارے مسالک کے علماء کو بلا لیا، سارے مفتیوں کو بلا لیا، دربار میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دروازے پر شور ہوا، کیا ماجرا ہے؟ کہ ایک یہودی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، طے کر کے نہیں آیا، وقت لے کر نہیں آیا، مگر وہ اس کا اصرار ہے کہ مجھے آج امیر سے ملنا ہے۔ تو کہا بلا لو اسے، طے شدہ تھا سب کچھ۔ اندر جیسے ہی وہ یہودی آیا تو اسے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ کہ امیر میں نے تو آپ کی بڑی تعریفیں سنی تھی، آپ کے لوگ مجھے روک رہے تھے۔ کہا کوئی بات نہیں، تم اپنی حاجت کہو۔ کہ جان کی امان ہو تو ایک حاجت کہنا چاہتا ہوں۔
کہو کیا حاجت ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے اس نے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو جتنے وہاں علماء تھے، جتنے درباری تھے، ان سب نے شور مچانا شروع کیا، اسے روکو، اسے پکڑو، اس کو بتاؤ، اس کو شرم نہیں آتی، یہ یہودی ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی مانگے گا۔ کیا بات ہے، یہودی ہو کر یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی مانگے گا۔ تو اس نے کہا، یہ امیر نے کہا، یعنی عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خاموش رہا، اس سے پوچھیں تو صحیح نہیں، اس نے ایسے اس سے اتنی جرأت کیسے کی؟ تو کہنے لگا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، یہ سارے لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں ایک یہودی ہو کر آپ کی بیٹی مانگ رہا ہوں، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ آپ سب مل کر نبی کے داماد پر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز نے گردن جھکا دی اور زار و قطار رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی سے اس کے آنسو کے قطرے گرنے لگے، اور پھر سب کو دیکھ کر کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ لعن کر رہے ہیں، ہم اس پہ تبرہ کر رہے ہیں، جو نبی کا داماد ہے، جو نبی کی بیٹی کا شوہر ہے، نبی نے ایسے کو بیٹی دے دی جس کے اوپر ساری امت یہ والا کام انجام دے رہی ہے۔ ایک ایک سے پوچھا تم بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سب سے اقرار لیا، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا ابھی پھر فیصلہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد کوئی علی کی توہین نہیں کرے گا، کیا کہنے، اور پھر باقاعدہ آرڈر جاری کروایا۔ میں نے یہ مثالیں اس لیے دی کہ بڑے بڑے فیصلے انسان ان چار سببوں کی وجہ سے کرتا ہے، یا استاد اچھا مل جاتا ہے، یا والدین اس کی تربیت کا عنوان ہوتے ہیں، تو نہیں رہے آپ، یا ماحول اس کی تربیت کا عنوان ہوتا ہے۔